قرآن کے انقلابی دعوت جس نے اونٹوں کی نکیل پکڑنے والوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا اور اس کے ذریعے سے فہم قرآن کی راہ کو آسان بنا دیا۔ قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب و الہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے نہ رب، اور نہ الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک ہے، لہٰذا اسی کو اپنا الہ اور رب تسلیم کرو اور اس کے سوا ہر ایک کی الہیت و ربوبیت سے انکار کر دو، اس کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈز میں ہم نے لفظ الہ کی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئیے آج لفظ رب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ رب کی تحقیق اس طرح ہے۔ اس کی ڈکشنری میننگ میں اس لفظ کا مادہ را با ہے، جس کا ابتدائی اور بنیادی مفہوم پرورش ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب مالک کو بھی کہتے ہیں اور رب پروردگار، پرورش کنندہ، پالنہار کو بھی کہتے ہیں۔ را با رب، در حقیقت یہ قرآن مجید میں 968 مرتبہ آیا ہے۔ مختلف ضمائر کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو کر ربی، ربکم، ربنا، ربہو، ربہن، ربہم ضمائر ہے، لیکن رب کا لفظ جو ہے 968 مرتبہ، اور 4 مرتبہ اس کی جمع آئی ہے ارباب، اربابا من دون اللہ۔ اور اس کے معنی ہر جگہ کیا ہیں؟ پروردگار، پالنہار، پرورش کنندہ۔ پھر آگے اس بنیاد پر فوقیت، سیادت، مالکیت اور آقائی کے مفہومات شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں لیتے ہیں۔ نمبر 1، پرورش کرنا، نشو و نما دینا، بڑھانا۔ مثلا ربیب اور ربیبہ پروردہ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں، اور اس طرح اس بچے کو بھی ربیب کہتے ہیں جو سوتیلے باپ کے گھر پرورش پائے۔ رب یرب ربن کے اضافہ کرنے، بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے معنی آتے ہیں، جیسے رب النعمت یعنی احسان میں اضافہ کیا یا احسان کی حد کر دی۔ نمبر 2، سمیٹنا، جمع کرنا، فراہم کرنا۔ مثلا ہم کہیں گے فلان یرب الناس، یعنی فلاں شخص لوگوں کو جمع کرتا ہے یا سب لوگ اس شخص پر جمع ہوتے ہیں۔ نمبر 3، خبرگیری کرنا، اصلاح حال کرنا، دیکھ بھال اور کفالت کرنا۔ لِأَن يَرُبُّنِي رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يُرَبُّنِي رَجُلٌ مِّن هَوَازِنَ، یعنی قریش میں سے کوئی شخص مجھے اپنی ربوبیت و سرپرستی میں لے لے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ حوازن کا کوئی آدمی ایسا کرے۔ نمبر 4، فوقیت، بالادستی، سرداری، حکم چلانا، تصرف کرنا۔ مثلا فلاں شخص نے اپنے قوم کو تابع کر لیا، میں نے قوم پر حکم چلایا اور بالادست ہو گیا۔ نمبر 5، مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارب غنم ام رب ابل، تو بکریوں کا مالک ہے یا اونٹوں کا؟ اس معنی میں گھر کے مالک کو رب الدار، اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ، جائیداد کے مالک کو رب الضیاع کہتے ہیں۔ آقا کے معنی میں بھی لفظ رب بولا جاتا ہے۔ غلطی سے رب کے لفظ کو محض پروردگار کے مفہوم تک بولا جاتا ہے، جبکہ یہ لفظ کے تمام معنی ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں لفظ رب کے یہ پورے معنی استعمال کرتے ہوئے ہمیں آیتیں ملتی ہیں، لیکن ہم 1-2 آیتوں کا یہاں ذکر کریں گے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اس نے کہا کہ پناہ خدا کی، وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تمہارے یہ معبود تو میرے دشمن ہیں بجز رب کائنات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مغرب و مشرق کا رب ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل اور اپنے سارے معاملات کا کفیل و ذمہ دار بنا لے۔ اور ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم پلٹا کر لے جاؤ گے۔ قوم نوح وہ سب سے پہلی قوم ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، وہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں استغفروا ربکم،
اپنے رب سے معافی چاہو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح قوم عاد کا ذکر آتا ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کی ہستی کی منکر نہ تھی، اللہ کو وہ رب بھی مانتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج سکتا تھا۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ۔ قوم سمود کو لیجئے، جو عاد کے بعد سب سے بڑی سرکش قوم تھی۔ ان کی گمراہی بھی قوم نوح اور قوم عاد کے بیان پر ہوتی ہے۔ اے محمد، اگر یہ لوگ تمہاری پیروی سے منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ عاد اور سمود کو جو سزا ملی تھی ویسی ہی ایک ہولناک سزا سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ جب ان قوموں کے پاس ان کے پیغمبر آگے اور پیچھے سے آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا تم نے جو کچھ کہا اسے ہم مانتے نہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے قوم ابراہیم و نمرود۔ نمرود کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی ہستی کا منکر تھا۔ ایسا نہیں، بلکہ اس کے خالق و مدبر کائنات ہونے کا وہ بھی اعتقاد رکھتا تھا، صرف تیسرے، چوتھے اور پانچویں معنی کے اعتبار سے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور یہ بھی کہ عام غلط فہمی ہے کہ یہ قوم اللہ سے بالکل ناواقف تھی اور اس کے الہ اور رب ہونے کے سرے سے قائل ہی نہ تھی، حالانکہ وہ قوم بھی اللہ کے وجود کو مانتی تھی۔ ہاں، اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ چاند، سورج، ستارے، ان کو بھی یہ خدائی میں شریک تصور کرتے تھے۔ اب نمرود کا واقعہ لیجئے۔ قرآن ذکر کرتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ مبہوت رہ گیا۔ اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑا اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر نہ تھا، بلکہ اس بات پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کسے تسلیم کرتے ہیں۔ اصل اس کا دعویٰ یہ نہ تھا کہ میں اللہ ہوں یا رب السماوات والارض، بلکہ اس کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ میں اس مملکت کا رب ہوں جس کی رعیت کا ایک فرد ابراہیم ہے۔ دعویٰ ربوبیت کی بنیاد بادشاہی کا زعم تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی رعیت میں سے ایک ابراہیم نامی ایک نوجوان اٹھا ہے جو نہ چاند اور سورج اور سیاروں کے فوق الفطری ربوبیت کا قائل ہے، نہ ہی چاند اور سورج کو رب تسلیم کرتا ہے، تو اسے تعجب ہوا اور اسی لیے اس نے بلا کر دریافت کیا آخر تم کسے رب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت کے اختیارات ہیں۔ مگر اس جواب سے اس کو وہ بات کی تہ کو نہ پہنچ سکا کہ زندگی اور موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، میں بھی جسے چاہوں قتل کرا دوں اور جن کی چاہے جان بخشی کر دوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں صرف اللہ کو رب مانتا ہوں، ربوبیت کے جملہ مفہومات کے اعتبار سے میرے نزدیک اللہ ہی تنہا رب ہے۔ نمرود کو حکومت کا غرور تھا، اختیارات جو اس کو حاصل تھے انہی کو وہ تمام اپنے رب ہونے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔